يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين استغفر اللہ۔ مخلص موحد بزرگوں، نوجوان بھائیوں، السلام علیکم۔ اللہ رب العزت نے ہر دور دے اندر ہر انسان دی فلاح دارین واسطے دنیا دے اندر اللہ پاک نے سلسلہ نبوت جاری فرمایا۔ اللہ دے ہر معصوم پیغمبر نے اپنی مخاطب قوم دے سامنے اپنا ذاتی نسخہ فلاح دارین دا نہیں پیش فرمایا، بلکہ اوہی طریقہ اور سیرت ظاہر فرمائی جس نو خود اللہ نے پسند فرمایا، کیونکہ پیغمبر دا وجود بھی اللہ دی پسند ہوندا ہے اور پیغمبر دی سیرت اور خصلت بھی اللہ دی پسند ہوندی ہے۔ دوسرا، اللہ کریم اس پیغمبر نو اے امتیاز نصیب فرماندا ہے کہ اس قوم دی فلاح دارین واسطے جس پیغمبر نو اللہ منتخب فرماندا ہے وہ کسے باہر دی قوم وچوں نہیں کھڑا کردا، بلکہ جس پیغمبر دی اللہ کریم منصب نبوت واسطے انتخاب فرماندا ہے وہ اس قوم دا ہی فرد ہوندا ہے، تاکہ کل نو میرے اس پیغمبر دی کسے سیرت یا صورت تے اعتراض کرن دا موقع نہ ملے۔ اسے واسطے تسا قرآن مقدس دا مطالعہ کر کے دیکھو، ہر پیغمبر نے مخاطب فرمایا ہے تو اپنی قوم نو فرمایا ہے۔ بار بار پیغمبر نے یہی آکھیا، یا قوم یا قوم یا قوم اعبدوا اللہ، یعنی ولادت تو لے کے وفات تک قوم اس دی اس بات دی شاہد ہوندی ہے کہ اسانو اس پیغمبر دے وجود چو کوئی عیب نظر نہیں آئے۔ تسا پورے قرآن پاک دا مطالعہ کر کے دیکھ لو، کسے کافر نو بھی پیغمبر دی ذات تے حملہ کرنے دا موقع اللہ نصیب نہیں فرمایا۔ کسے کافر آکھے ہوئے کہ اے پیغمبر دا نک ڈنگا ہے، ایک آنکھ چھوٹی ہے، رنگ دا کالا ہے، قد دا چھوٹا ہے، نہیں،
ہر قوم نے اپنے پیغمبر دی اس بات دی تائید کیتی ہے کہ تیرے نال دا اج تک ساڈی قوم وچ کوئی پیدا ہویا ہی نہیں ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ پیغمبر نو ہر لحاظ نال بے عیب تے بے مثال رکھنا اے ایک حکمت ہائی رب دی، کیونکہ جیڑا کم جیڑا منصب پیغمبر نے پیش فرماونا ہے او جگر گردہ رکھن والی برداشت کر سکتا ہے، عام للو پنجو میرے پیغمبر دے اس منصب نو برداشت نہیں کر سکتا۔ دوسری حکمت اللہ نے ظاہر اے کیتی ہے کہ جدو میرا پیغمبر دنیا دے معاملے دے اندر غلط بیانی نہیں کردا تو رب دے دیتے ہوئے پسندیدہ بیان اور تبلیغ دے اندر میرا پیغمبر غلط بیانی کس طرح کر سکتا ہے؟ یعنی جو پیغمبر بھی آیا ہے وہ صورت نال بھی بے مثال اور سیرت دے لحاظ نال بھی بے مثال ہے۔ ایک پیغمبر نو تو قوم آکھن لگی کہ سانو تو تیری اس شرافت، صداقت، سیرت تے کردار تے بڑیاں امیداں ہن کہ تو ساڈے پیو دادے دا نام روشن کرے سے، مگر تو آون نال گلاں او کرنیاں شروع کر دیتیاں ہیں جڑیاں اج تک پیو دادے کولوں سنیاں کوئی نہ۔ تو ساڈیاں ساریاں امیداں تے پانی پھیر چھوڑیا ہے جدہ ساری قوم نو کٹھا کر کے مسئلہ اے بیان کیتا ہے لا الہ الا اللہ۔ تو خیر بہرحال اللہ دے ہر پیغمبر نے اپنی قوم دا درد لے کے اللہ دا منصب دیتا ہویا پہنچایا ہے۔ اے اسا تسا سارے مسلمان مندے ہیں کہ پیغمبر صورت تے سیرت دے لحاظ نال کیا ہے؟ بے مثال ہے۔ کیا ہے؟ بے مثال ہے، جس سے کوئی عیب دا تصور بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہن جڑی اگلی گل میں تواڈے کول پوچھنی ہے کہ اتنا بے عیب تے بے مثال پیغمبر ہون دے باوجود تسا دسو پیغمبر دے سجن زیادہ ہن یا دشمن زیادہ ہن؟ دشمن زیادہ ہن۔ پیغمبر دی مخالفت کرنے والے بولو، میری بولی دی سمجھ تو آ رہی ہے نا؟ میرے عزیز نے تواڈے گاٹے چ رپڑ پا دیتا ہے جڑا اج دا دن دا پروگرام چ رکھیا سی، کیونکہ دن نو تواڈے اپنیاں ہور زیادہ مصروفیات ہوندیاں ہیں، رات نو شہری لوگ زیادہ انجوائے کریں دن نا۔ چلو خیر بہرحال ہو سکتا ہے اج دی ملاقات نو ہی اللہ ذریعہ نجات بڑھا دے وے۔ تو جتھے کثرت تعداد مخالفین دی ہوئے، اے شکر کرو جو اس دور دے اندر ایسی جمہوریت کوئی نہ آئی، نہیں تا آکھے نا ادھے تھوڑے ہیں بھاویں سچے ہی ہیں، اے کوڑے ہیں ادھے ڈھیر ہیں لہذا اے سچے ہندو ہے، اور جمہوریت یہ ہے نا۔ بے حیا نال 100 بندے رل کھلوویں تے با حیا نال 2 رل کھلوویں تے لوگا آکھنا کوڑا اے ہے تے سچا او ہے۔ کثرت تعداد اللہ دے معصوم پیغمبر نال مخالفت کرنے والی ہے، تو تواڈا دل کے مند ہے کہ پیغمبر کدائیں کو غلط بیانی کیتی ہے تاں زیادہ لوگ دے دشمن بن گئے؟ جی معلوم ہوندہ ہے حق جس دور دے اندر بھی ہوئے، کثرت تعداد دے اندر بھی اس نو مٹاون والے کیوں نہ ہوئے، اللہ کثرت دا نام و نشان مٹا دیندہ ہے، مگر پیغمبر دا سر اللہ کدائی بھی نیواں نہیں ہو دیتا۔ دیکھ لو
لکھاں دی تعداد دے اندر افراد ہن پیغمبر دی مخالفت کرنے والے. اللہ فرماتا الم یرو کم اہلکنا قبلہم من قرن. میرا سونا پیغمبر انہاں دی مخالفت نو ویکھ کے گھبرا نہ گیا کر. تیرے تو پہلے بھی بڑیاں بڑیاں سپر پاوراں آئیاں ہیں. اساں انہاں دا صفحہ ہستی تو نام و نشان ہی مٹا دیتا ہے, مگر جے ایک کی ساڑھے دسے ہوئے سبق تے رہے او دیوال دی بھی میں اللہ شکایت نہیں ہو دیتی. تو میرے یہ ساری معروضات پیش کرنے دا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک پاسے ہزاراں مولوی کھلوتے ہوئے, بڑے بڑے جبے تے کبے آلے ہوئے, بڑیاں بڑیاں سندہ ہاتھے جلائے کے کھلوتے ہوئے, مگر جے مخالفت میرے بے مثال پیغمبر دی سیرت نال کر رہے ہوئے, انہیں سمجھو اے مولوی نہیں ہے, کافر ہے. مومن او ہو سکتا ہے دنیا دا ہر رشتہ چھوڑ دے وے, مگر میرے محمد نالو پھوٹ کے راڑا گوارا نہ کرے. اس واسطے قلت اور کثرت حق اور باطل دے فیصلے نہیں ہوندے. فیصلہ اللہ نے فرمایا کہ جیڑا دھڑ میرے بے مثال پیغمبر دی کرے سی, بھاوے ایک بھی کیوں نہ ہویا, میں سارے جہان نو مٹا دے سا, مگر اپنے پیغمبر دے نقش قدم تے چلن والے دی کانڈ میں اللہ لگان نہیں دینا. اور اے انہیں سمجھو کہ روز اول تو مخالفت آ رہی ہے. آدم علیہ السلام دی اولاد وچو ہی مخالفت شروع ہو گئی. ایک قصہ سنے ہوئے نا, حابیل اور مخالفت اختلاف اتھو ہی شروع ہو گیا. تے اج تو 15 یا 14 یا 1450 سال پہلے معصوم پیغمبر اکیلا ہے تے مخالفت کرنے والے ترائے ٹولے ہیں. کتنے؟ یہودی, عیسائی تے مکے والے, یعنی اپنی برادری ہے نا. قریشی خود محمد الرسول اللہ دی کیا ہے؟ برادری ہے. تو آپ آدھے ہو کہ باہر دے دشمن نالوں گھر دا دشمن ڈاڈا ہوتا ہے. اس واسطے وہ مقولہ مشہور ہے نا, گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. سوڑے محمد الرسول اللہ دے گھر دے دشمن ہن, مگر ہر کافر دی جو کوشش بھی میرے محمد نو ناکام کرنے دی کیتی ہے, اللہ اس نو نیست و نابود کر دیتا ہے. مگر ہر مخالفت عداوت دے اندر لمحہ بلمحہ اللہ نے محمد نو عروج نصیب فرما دیتا ہے. جویں جویں مخالفت ود دی گئی ہے, محمد الرسول اللہ دی عزت عظمت بھی اللہ ودھائندہ گیا ہے. حالانکہ لوگ تو مخالفت اس وجہ تو کر دے ہیں تاکہ اس دی شخصیت مجروح ہو جائے, معیوب ہو جائے, بدنام ہو جائے, لوگ اے نالوں پھٹ جاویں, اے اکیلا رہ جائے. مگر اللہ نے سوڑے محمد معصوم دی زندگی نو اس امت واسطے انہیں نمونہ نہیں بنایا. اللہ جو فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ نے اس امت نو دکھایا ہے تو سبھی اسی طرح استقامت نال میرے پیغمبر دے منصب نبوت تے قائم رہو. میں وقت دے فرعوناں نو تباہ و برباد کر دے سا, مگر محمد دے نقش قدم تے چلن والے دی عزت وچ میں اللہ کدی داغ آوڑ نہیں دیتا. یہ تو نہیں ہے کہ صرف مسواک کرنا لا اسوہ حسنہ ہے. محمد دی 23 سالہ نبوی زندگی دا ہر ساہ اس امت واسطے کیا ہے؟ نمونہ ہے. کیا ہے؟ نمونہ ہے. صرف اے نہیں ہے کہ لیٹرین جاؤ تاوی کے کرو, کر دے بھی ہو تاوی مندے بھی نہیں ہو. بس کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ. نبی دا صرف ایو نمونہ ملے کہ بس حلوہ کھاونا محمد دی سنت ہے. حلوہ کھاونا سنت ہے تے محمد دے نقش قدم تے چل کے دند پھناونا سنت نہیں.
میرے محمد معصوم نے دند شہید کروائے، کسے دا مالی نقصان نہیں کیتا جیری وجہ تو یہ نقصان پہ ملدا ہے محمد الرسول اللہ کو۔ اللہ دے محبوب نے اللہ دے دیتے ہوئے اس فلاح دارین والے منصب تے پہرا دیتا ہے۔ ہر قسم دے دشمن نال پیغمبر نے مقابلہ لگایا ہے، مگر جیڑا منصب رب نے عنایت فرمایا ہے اس دے اندر ایک سیکنڈ واسطے بھی پیغمبر نے غفلت برتی نہیں ہے۔ تو مولوی ایک پاسے مخالف، اپنی قوم ایک پاسے مخالف، جڑے عیسائیت دے وچ مولوی تے پیر گدی نشین روحانیت رکھن والے او اپنی جگہ دوتے میرے محمد دے خلاف منصوبے بناونے شروع کر دیتے، کیونکہ جڑے قریشی ہن او ان پڑھ ہن، انہاں دے وچ مولوی او کوئی نہ یار، کیونکہ سونا محمد الرسول اللہ ہی اے پیغمبر ہے جڑا قوم قریش جو اللہ نے اٹھایا ہے۔ اس تو پہلے جتنے پیغمبر آئے سارے بنی اسرائیل چو آئے، تو چونکہ پیغمبر اس قوم چو آندے رہے، اللہ دیاں کتاباں بھی انہاں چ آندیاں رہیاں، لہذا انہاں چ مولوی بھی ہن، عالم بھی ہن، احبار بھی ہن، روحبان بھی ہن، قریش ہن نیرے جاہل ان پڑھ، پیغمبر اے پہلا محمد الرسول اللہ آیا ہے، لہذا انہاں جٹاں تے ان پڑھاں نو پٹیاں پڑھاون والے پچھوں مولوی لوگ ہو دیا۔ کون؟ ہن انہاں قریشیاں نو کیا پتہ جو ذل کرنا ہے کون ہوندا ہے؟ انہاں کو پتہ ہے؟ انہاں تو سوا لات منات دے اور کسے دا پتہ؟ انہاں نو کہے دسیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کنان چو نکل کے مصر وچ کیویں آیا بھائی؟ اے پچھو پٹیاں پڑھاون والے انہاں نو کون ہن؟ اوے آکھو یار مولوی ڈردے کیوں ہو تسی؟ ان پڑھا بندیاں نو کیا پتا؟ اے پچھو سبق انہاں نو سکھاون والے کون ہن؟ او انہاں دے مولوی، اج دے مولوی نا، انہاں دے مولوی۔ کدی آکھنا جی یسألونک عن الروح، اے روح کیڑی شے ہوندی ہے؟ یسألونک عن الانفال، کدی انفال دے بارے پوچھنا، کدی کوئی سوال کرنا، کدی کوئی کرنا۔ او پٹیاں پڑھاویں ان پڑھانو، او آ کے سونے محمد دے سامنے سوال کریں، پھر کمال اے ہے او جیڑا بھی سوال کریں انہاں دا جواب اللہ عرش برین تو قرآن بنا کے محمد دے سینے تے نازل فرما دیتا۔ تو مطلب کیا ہے؟ جتھے ایمان دا معاملہ ہوئے تا مشرک دا دفاع کرو تا کیڑی کتاب نال کرو؟ جڑے قرآن نو مندے ہو تے بول چھڈو نا، دفاع کرو تا کیڑی کتاب نال کرو؟ قرآن پاک نال۔ شکر ہے کہ اس دور دے اندر تویزہ علی لعنت کوئی نہیں سی شروع ہوئی، جے کوئی تویزہ نال کافر ہدایت تے آندہ تو میرا خیال یہ ہے کہ سب تو پہلے میرا محمد کریم ایک ایسا تویز لکھ کے ابو جہل دے گلے ضرور پا چھڑدا کہ کسے نہ کسے طریقے نال چلو اے تا ایک مسلمان ہو جائے نا، مگر کسے دے گلے تویز میرے محبوب نے نہیں کر چھڈو، بھاویں پاندے رہ جاؤ تو صحیح۔ تو ایک دن یہودیاں نے منصوبہ بنایا کہ محمد الرسول اللہ کو کوئی ایسا کام کروائیے جس دے ذریعے محمد دی نبوت بدنام ہو جائے۔ انہاں ایک منصوبہ بنایا ایک یہودی نے چوری کی تھی، ایک دکان نو سن لگا کے ایک آٹے دی بوری چوری کر لئی، مگر اس بوری نو چھوٹا جیا سوراخ کر دیتا تے اس سوراخ چو آٹا جڑا تھلے گردا گیا۔ اس نے ایک مسلمان دے گھر تک او آٹے دی لکیر چل دی گئی۔ جدہ مسلمان دے گھر تک پہنچیا اس وقت اس نے آٹے دی بوری دا سوراخ بند کر دیا۔
تاکہ صبح ویلے جلے کھرا نکلے تا آٹے دا نشان مسلمان دے گھر جاوے میں سویرے پکڑیا. وہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ منصوبہ کہہ بنایا یہودیہ نے. کس نے بنایا؟ یہودیہ نے. کمال اے ہے کہ وہ ایسی یہودی تے اتو پڑھدا بھی کلمہ محمد الرسول اللہ دا سے. خیر اللہ دے پیغمبر دی عدالت دے اندر مقدمہ آ گیا. کئی صحابہ کرام بھی ظاہری حقیقت نو ویکھ کے انہوں نے آکھیا بھی واقعتاً اے مسلمان چور ہے، یہودی بے قصور ہے، اس دا کوئی قصور نہیں ہے. انہوں دا مقصد یہ ہے کہ محمد کو غلط فیصلہ کروا کے محمد الرسول اللہ نو معاذ اللہ بدنام کریے کہ اے کیویں دنیا دا رہبر تے رہنما بن سکدا ہے جیڑا اپنی عدالت وچ بھی صحیح عدل و انصاف نہیں کر سکتا. تے کوئی چھوٹی جی بات تو ہے ہی نہیں. امام الانبیاء محمد مصطفیٰ دی خدمت وچ مقدمہ آیا. اور اللہ دے پیغمبر نے بظاہر جڑے شواہد ملے اس دے مطابق تو چور مسلمان ثابت ہو رہے ہیں، کیونکہ نشانات جو اسے دے گھر جا رہے ہیں. یہودی نے میں جڑا تو پہلے دسیا بھی اتو تا کلمہ پڑھ دے ہیں تے وچوں انجے یہودی ہیں. ایسے دو اس منافق مسلمانوں بھی خرید کر لیا. انہوں نے بھی آ کے گواہی دیتی کہ واقعی ساڑی دکان دا چور مسلمان ہے، اے بندہ نہیں ہے. ہن سمجھ آ گئی نہیں اتنی گل. اے چلاکیاں پیغمبر نال مخالفت عداوت اے جڑی یہودی کردے پے ہیں اس دی اصل بنیاد اے ہائی کہ محمد الرسول اللہ گل لوگاں نو کہندی سناندا ہے. بولو. جدا مقدمہ فیصلے دی حد تک پہنچیا اس وقت اللہ نے جبرائیل امین نو بھیج کے اپنا پیغام محمد الرسول اللہ نو سنایا. لولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت منہم. اے میرا سونا محمد الرسول اللہ. تو سارے پڑھو جو صلی اللہ علیہ وسلم. اے میرا پیغمبر لولا فضل اللہ، اگر میں اللہ دا فضل تے تیرے اتے خاص رحمت نہ ہوندی تا ایک یہودیاں دی جماعت نے اے منصوبہ بنا لیا آئیں یذلوک، تیرے کولو غلط فیصلے کروا کے تینوں راہ ہدایت ہٹاون دا منصوبہ بنا لیا نے. مگر میں اللہ دا خاص فضل تے رحمت اے ہوئی ہے کہ اسا تیرے دل تے قرآن نازل کر کے تیرے سامنے حقیقت نو ظاہر کر چھوڑیا ہے. لہذا اللہ کریم نے فرمایا، چلتا پہ ہے صحیح یار، میں نے تب صرف اپنی سنی دی بھائی یہ ٹھیک ہے ٹھیک. اللہ کریم نے فرمایا آئیں یذلوک،
جے میرا پیغمبر میری خاص رحمت تے فضل تیرے اتے نہ ہوندا تا انہاں منافقاں یہودیاں کافراں دا منصوبہ کامیاب ہو گیا۔ اے میں اللہ دا فضل تے رحمت بن کے آیا ہے تا تیرے دل مقدس تے میں اللہ دا قرآن آیا ہے۔ اللہ نے اے مسئلہ ثابت کر دیتا ہے جیڑے بندے دے حصے چ میں رب دا قرآن آ جاوے اس بندے تے میں اللہ دی خاص فضل تے رحمت ہوندا ہے تے جیندے حصے چ قرآن آ جاوے او دی دنیا تے کانڈ لاون والا جمع ہی کوئی نہیں ہے۔ اس وجہ تو اللہ کریم نے سونے محمد الرسول اللہ نو دس دیتا تے اللہ نے پھر کیا اعلان فرمایا، اِنَّا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ فرماندہ ہے میرا سونا محمد الرسول اللہ اس قرآن دا آونا بھی حق تے لائے آونا بھی حق تے تائیں پیغمبر دے دل مقدس جمع کرنا بھی حق تے خود میرا قرآن بھی مخزن حق بن کے آیا ہے۔ لہذا جیڑی گل دی تینوں سمجھنا دی پئی ہووے بما اراک اللہ میں اللہ خود تائیں محمد نو سمجھا دینا ہے۔ مطلب اے ہے کہ پیغمبر دی فاہم تے بھی کنٹرول کرن والا کوڑے تے پیغمبر دے دل چ قرآن نو جمع کرنے والا بھی کون ہے۔ لہذا اللہ فرماندا ہے او میرا پیغمبر تیرے اتے میں اللہ دا خاص فضل و رحمت ہے، لہذا جتھے بھی کوئی فیصلہ کرنا ہوئی میں اللہ دے قرآن نو سامنے تو چ رکھیا کر تے حق سچ دا فیصلہ میں اللہ خود تے پیغمبر نو سمجھا دینا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ہر کافر دا منصوبہ ناکام ہویا تو صرف رب دے قرآن دی وجہ تو ہویا، کیڑی کتاب دی وجہ تو۔ لہذا آج بھی اگر کوئی مسئلہ حل کرنا ہوئے تو سب تو پہلے کیڑی کتاب نو لے آؤ، بولو۔ دشمن اسلام دی ہر مخالفت عداوت دا توڑ بنے آئے تو رب دا قرآن بنے آئے۔ آج دیکھ لو لوگ آدھیں دنیا دی ہر کتاب پڑھو مگر قرآن دے نیڑے نہ لگو۔ آج کل تو سوشل میڈیا دا دور ہے، تو سا سنے ہو سی ایک ملہ بے کے آکھرے ہے بے قرآن پاک دا ترجمے نال قرآن پڑھنا اے نری گمراہی ہے۔ صاف اسا کہ جیڑا قرآن نو ترجمے نال پڑھ دا ہے وہ بندہ گمراہ ہے۔ میں غلط تو نہیں آکھیا بے دین اسلام دا سب تو پہلے مقابلہ کنہ لوگاں کیتا ہے؟ بولو نا، کنہ لوگاں کیتا ہے؟ مولویاں نے کیتا ہے، پیرہ نے کیتا ہے۔ دوسرا نمبر تے طبقہ آندہ ہے عمرہ دا، جیڑا اپنا پیسہ ٹکا خرچ کر کے تے رب دے معصوم دین دا مقابلہ کرے دے۔ دیکھ لو اتھائیں کوئی میلہ لگ جائے، خسرے شسرے آ جاویں، اتھائیں نیڑے ہی ہوندہ تو میرا خیال ہے تو سا چاندے کی بندے بیٹھے ہو وہ آج تھے۔ ہون تو انہیں معلوم ہوندہ ہے نا جو واقعی متقی تے مومن مخلص تو صحیح لوگ ہو، مگر جے کوئی کنجر خانہ کھاڑا تماشا ہوتا تو مومنہ دا پتہ لگ جاتا۔ اتھے کروڑا روپیے خرچ کرے سن
مگر جے مسجد دا پکھا لاونا ہوئے تو اتھے 70 ویری سوچ دے نا کیوں جیڑے عمرات طبقہ ہیں انہاں دے مال و دولت نو رب لیندہ ہی اسے شیطان والے راہتے ہیں وہ اتھے خرچ کر دے مگر مومن موحد آدمی اپنی جان مال سب کچھ وہ قربان کردہ ہے تو صرف محمد دے دین پیچھے قربان کردہ ہے تو خیر بہرحال اللہ کریم نے تام فرمایا لولا فضل اللہ علیک ورحمتہ اے میں اللہ دا تیرے اتے فضل ہویا ہے تے فضل بھی تھوڑا جیا نہیں ہویا کان فضل اللہ علیک عظیم بڑا عظیم فضیلت نال تائیں پیغمبر نو نوازے ہیں لہذا میرا سونا محمد الرسول اللہ تیری حفاظت دا ذمہ وار کون ہے ایک واری اللہ دا نام تلے چھڑو اللہ کریم نے ویکھو کیویں منصوبہ بناون والے یہودیاں دا منصوبہ ناکام فرمایا انہوں نے تو منصوبہ یہ بنایا کہ محمد دی عدالت دے اندر عدل و انصاف نہ ہوئے مگر اللہ نے محمد الرسول اللہ نو اس عیب تو محفوظ فرما دیتا ہے اپنی کلام مقدس قرآن کلام اللہ نازل فرمایا تے سوڑے محمد الرسول اللہ نو ہر عیب کو محفوظ فرمایا مطلب اے ہے کہ ہر لمحے دے اندر ہر موقع تے میرے محمد الرسول اللہ دی حفاظت کرنے والا کون ہے بولو ایتھے بھی منصوبہ یہودیاں نے بنایا ہے مگر انہاں دے منصوبیاں نو ناکام کرنے والا کون ہے جے ایتھے رب یہودیاں دا منصوبہ ناکام فرما دیتا ہے تے جداں یہودیاں دیاں تھیاں منصوبہ میرے محمد تے جادو دا کر دیاں پیان اس وقت رب ستا ہی رہ گیا انہوں پتہ بھی نہیں چلیا معلوم ہوندہ ہے سارے بکواسات خرافات لغویات میرے محمد دا لمحہ بلمحہ حفاظت دا ذمہ وار کون ہے جڑے مندے ہوتے اللہ دا نام لے چھڑو میں بڑی دیر دا اس بزرگ نو دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں اللہ دے نام دے نالے نو غصہ ہی وکھرا ہے اللہ کریم فرماندا ہے میرا سونا پیغمبر جیڑا تیری مخالفت پہ کریں دونے ما یذلون الا انفسهم جیڑا تے محمد تے میرے قرآن دا مقابلہ پہ کریں دونے یذلون الا انفسهم او خود گمراہ ہو کے مر سکدا ہے کدی میرے محمد دا مخالف کدی مسلمان نہیں ہو سکدا کیونکہ میرے پیغمبر دے منصب نبوت میرے پیغمبر دی دعوت میرے پیغمبر دی سیرت دا گواہ بنے ہیں تو میں رب دا قرآن بنے ہیں لہذا جیڑا میرے قرآن دا مخالف ہے او کدی میرے محمد دا سجن نہیں ہو سکدا کیونکہ میرے پیغمبر دی ہر ادا میرے پیغمبر دا ٹرنا تے کھانا تے پینا تے رونا تے سونا تے ہسنا تے بولنا میرے پیغمبر دی حرکت تے سکون میرے پیغمبر دی صورت تے سیرت بصیرت طریقت تے شریعت میرے پیغمبر دا حسن و ملال حسن و جمال میرے پیغمبر دی کیل تے کال میرے پیغمبر دا یمین و شمال میرے پیغمبر دا عسرت یسرت فکرت فاکر میرے پیغمبر دی ملت ملت حضرت نظرت بدرت زہرت اثر عشاء و حیاء و وفاء و ادا میرے محمد الرسول اللہ دی امامت امامت حذاقت نزاقت تلاوت قراءت جسامت میرے محمد الرسول اللہ دی زبان و بیان لسان و قرآن میرے محمد الرسول اللہ دی ایاب و زیاب و کتاب و خطاب میرے پیغمبر دی ایک
خدا دا گواہ میرا قرآن بنیا ہے۔ اللہ فرماتا قرآن میرے محمد میرا محمد قرآن وچ جس بندے نے میرے محمد نال ملاقات کرنی ہے میرے قرآن نو کھول کے مطالعہ او چکرے دن قیامت دے محمد نال ملاقات میں اللہ خود نصیب کر دینی ہے۔ لہذا اللہ کریم فرماندا ہے جویں اساں قرآن نو دن قیامت دے مٹن کوئی نہیں دینا انجے اساں اپنے محمد الرسول اللہ دی حفاظت دا بھی ذمہ وار کون ہے؟ جس بندے نے میرے محمد نال مقابلہ یا مجادلہ یا مخالفت یا عداوت یا منافقت کیتی ہے قرآن پڑھ کے ویکھ لو کہ اللہ کریم نے انہاں دا نقشہ بھی صفحہ ہستی تو مٹا چھوڑیا گئے۔ میں کس باغ دی مولیاں میرے جائے کروڑا مل کے آویں تا محمد دی تھک نال بھی مل سکتا کوئی نہیں ہے، میرے محمد دی تجتی نال لگن والی خاک نال بھی مل سکتا کوئی نہیں ہے، مگر اللہ دی ذات دا واسطہ ہی نے اللہ دے قرآن دا فیصلہ گئے۔ اللہ فرماندا ہے جے میرے قرآن نال تعلق نو جوڑ کے رکھے میں اللہ دا وعدہ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ جڑے جڑے قبر چٹ ہوندے توید فروش ہوندے جڑے قبراں تے دیوے بالن والے ہوندے بھاویں سارا شہر بھی کیوں نہ پھریا پیا ہوئے اتھے کلا کلیم اللہ ایک رب دا قرآن نہ لاون والا ہوئے۔ اللہ دا وعدہ ہے کوئی توید لکھن والا تو کوئی منتر چلاون والا کوئی جادو چلاون والا ہوئے اللہ دی قسم ہے اللہ دا قرآن ادا ہے جے تو میرے قرآن نو ہاں نال لا کے رکھ میں رب دا وعدہ ہے تیرا وال بھی ڈنگا کر سکدا کوئی نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ یہ تو اللہ نے فرمایا نا سنلقی فی قلوب قلوب جمع قلب دی دلان دے اندر کنہ دے دلان دے اندر کافرو کافرو تو ان کے معنی کریے ان کافرو دا معنی میں یہ تو نہیں کر سکتا مسلمان کافرو جیڑے قرآن اور صاحب قرآن دے دشمن ہیں کافرو او باویں لکھن دی جماعت بھی ہو سی نا تے ادو ایک رب دا قرآن پڑھ رہا انہیں چیڑے جیڑا میرا چاچا عبداللہ بھی آ جائے تا الروبہ او سارے لکھاں کافرہ دے دل چو اس دا روب میں اللہ بھر چھوڑے دونا او گھر بیٹھے بھی 70 ویری سوچے سن بھی یہ نو چھڑا ہیں یا یہ تو بشارت رب دے قرآن نے دیتی ہے کافرو کافران دے دل لے جی بما اشرکو تے جیڑے قبر چاٹ ہوتے جے قبر تے ونجے تاں شرکے جے جیندے دے اگو ڈیپیاں اڈے تاں بول دے نہیں ہو یار دھیاں پتر کون دیندہ ہے تے ایک بندہ قبر تے جا کے منگدہ ہے تو انہوں کی آکھو گے تے او ہی دھی پتر لین میرے کو لو آ جائے تو پھر کی آکھو گے مرکزی شاہ تو تاییدہ پھر بھی وہ کون ہے مشرک ہے مرکزی دا کم کرے تا مشرک یہ تیری جمعیت دا کرے تا مشرک اللہ فرماندہ جیندے مویا دیاں ایک حرکت دا علم رکھن والا کون ہے دھیت پترہ دے خزانے دا مالک کون ہے اللہ فرماندہ ہے اے توڑے توید توڑی جن سالیاں تے چل دے ہن توڑے توید مسلمانہ تے نہیں چل دے کیوں مشرک دے دل چ مومن دا رب رب بھر دیندہ ہے مشرک علامہ احمد سعید دا نا سن لے وہ سلوار گھرج گلی کر باندھا ہے وہ دی وجہ ہے کہ جیوے پتھر تے جلم نہیں لگ سکتی انہیں مومن دے نیڑے کدی ٹوڑا تے جادو ہی لگ سکتا نہیں ہے تکبیر شیخ القرآن علامہ احمد سعید خان صاحب ملتانی
اللہ دے قرآن نے آکھیا ہے اسے دی بنیاد تے بے دھڑک ہو کے چیلنج کرنے ہیں کیونکہ ساڑھے ایک ایک وال دا محافظ کون ہے؟ اللہ ہے۔ میں نے دسو حضرت علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ جیل وچ گئے تویزہ نال گئے بہر تویزہ نال آئے اے میرا عزیز اپنے کو غصے دا اظہار پہ کردہ ہے میں کئی دفعہ نا بھئی یہ انہیں عوام الناس دے اندر انتشار فساد بگاڑ پیدا کرنے دی کیا ضرورت ہے؟ گھر بہ کے ہی چپ کر کے تویز لکھیا تے اپنے مینار نال ٹانگ چھوڑیا جو کلیم اللہ اتھے مینار نال ہی ٹنگیا رہ جائے اگا نہ آ گئے یہ تو انہوں ہی پتہ ہے کہ تویزان دا اثر ساڑھے تھے کیوں اسا لوہے دے بنے ہوئے ہیں اسا فولاد دے ہیں او دی وجہ اے ہے کہ سانو 101% رب دے قرآن تے ایمان آئے ملا غلط ہو سکتے ہیں رب دے قرآن اچ مغالطہ نہیں آ سکتا تاں اللہ کریم نے اپنے محبوب محمد معصوم و مخدوم صلی اللہ علیہ وسلم نو فرمایا میں رب دا تیرے اتے فضل ہویا میرا سونا پیغمبر کہ ہر دشمن کو لو تینو محفوظ رکھن والا کون ایک موقع تے اللہ کریم نے اپنے پیغمبر دے بارے اعلان فرمایا اللہ کریم نے فرمایا تو کھول کے اعلان فرما میرا محمد یا ایوہ الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا کھول کے اعلان کر میرا سونا محمد الرسول اللہ ان لوگوں پتہ لگ جاوے جاءکم برہان اے میری جڑی برہان محمد خیر الانام آیا ہے نہ اس دا توڑے کولو توڑے تے نہ میرے قرآن جڑا میرے محمد دے دل دوتے اترے آئے اس قرآن دا بھی توڑ کوئی نہیں آئے بلکہ میرا محمد الرسول اللہ اے او نور قرآن کھلا پردہ ہے کہ جتھے پردے بھی آ جاویں انہاں پردیاں نو چیر کے وقت بھی میرے محمد دا نور قرآن وچ وڑ ویندا ہے یہ لائٹ بلدی کھلی اے دے کو بندہ ہاتھ چکرے پردہ آ جائے روشنی اگا کراس ہوندی ہے سورج چڑھے کھلو تو بندہ اکھاں بند کر لے روشنی اگا کراس نہیں کر دی مگر اللہ نے جیڑی روشنی اللہ خزانہ قرآن محمد معصوم نو دیتا ہے اے دیاں لائٹاں اثری اتھائیں کر دیاں جتھے پردیاں چی چیز لکی کھلوتی ہوتی ہے دل پردیاں چا ہے کہ نہیں ہے بولو یار دل پردیاں چا ہے اللہ فرماتا اسا تینو نور قرآن دا دیتا ہے انزلنا الیکم نورا مبینا تو پڑھدا ویسے سنن والے دے دل دیاں کلیاں چیر کے میں اللہ وچ نور ایمان بھر چھوڑدا ہے ایک خاصیت ہائی تا میرے محمد الرسول اللہ دی تائید اللہ نے فرمایا تلین جلودہم و قلوبہم الى ذکر اللہ جدہ تو میرا محمد معصوم قرآن پڑھ کے سڑانا ہے اس وقت پتھر دل بھی انہاں دے دل منن تے مجبور ہو جان دل نہ قرآن اچ مغالطہ آ سکتا ہے تے نہ پڑھن والے قاری قرآن محمد خیر الانام دی زبان اچ مغالطہ آ سکتا ہے دو چار گلنا تو انہوں قرآن دیاں سنائیے پتہ لگے بھئی تساں مخالفت کر دے ہو یا موافقت کر دے ہو الحمدللہ ستا مسلمان ہے موافقت ہی کرنی سے
مخالفت کرن تو یہودی کرن، کافر کرن، مشرک کرن، اسا تو مسلمان ہیں۔ وہ اللہ دے بندے مان لو، انج کر چھڈو اسی مسلمان ہیں۔ اس کو پریشانی والی گل ہے۔ الحمدللہ اسی کون ہاں؟ یقیناً جتھے سونے محمد معصوم دا فرمان آ جائے، رب دے قرآن دی کلام آ جائے، اتھے مسلمان آتا سر خم تسلیم ہے۔ وہ اگو تعویلاں نہیں کردا، سجے کھبے سر نہیں ماردا، او دا دل ٹھردا ہے تو رب دے قرآن نال ٹھردا ہے۔ لہذا مسلمان کہیں صورت بھی محمد دی مخالفت نہیں کر سکدا، مشرک تے کافر کسے صورت جی محمد دی موافقت نہیں کر سکدا۔ دو چار آیتاں پڑھ چھڑیے، یہ تھوڑی ٹائم ہے کہڑا؟ یہ تو اتھو دا ہے نہیں، تسی اس مسجد نمازی ہو، تسی سچی گل دسو یار۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے اللہ دے قرآن دا وعدہ ہے، جیڑا ساڑے قرآن نو ہاں نال لگئی سی او دی عزت تے عظمت دا محافظ کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے۔ تاں اللہ دے قرآن نے فرمایا، تو جو ہے نا اللہ کریم نے فرمایا میرا سونا محمد الرسول اللہ انہوں اپنے سجنہ تے مخالفاں دیاں علامتاں تے نشانیاں بیان کر کے سنا دے، کیونکہ متا کل نو کوئی قلعے دا مسلمان انج نہ کہن لگ جاوے کسے دے متھے اتے تا نہیں لکھے ہویا کہ اے مسلمان یا اسی کہہ چھڑ دے نا، کسے دے متھے اتے تا نہیں لکھے۔ اللہ فرماندہ ہے آ میرا سونا محمد الرسول اللہ انہوں اپنے وفاداراں دیاں علامتاں بھی سنا دے تے اپنے دشمناں تے مخالفہ دیاں علامتاں بھی سنا دے۔ اور پہلے دسو مخالفہ دیاں علامتاں قرآن نال دسیے یا مسلماناں دیاں نشانیاں دسیے؟ میرے بھائی تاراں جے توڑی دو نہ رلن او توڑی کرانٹ اس وقت دوانو کھول کے دسے لے آئے جیڑے میرے محمد الرسول اللہ دے مخالفین ان دیاں کچھ آتاں دا تعارف بھی قرآن نال کرا چھڑ دے آئے۔ اللہ دا قرآن فرماندہ ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذالک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا۔ اے نشانیاں تو انہوں کافران دیاں سنا دینے ہیں۔ اللہ فرماندہ آ تینوں دسیے تیرے سجن کیڑن تے تیرے دشمن کیڑن، تیرے دشمن دیاں نشانیاں اے یکفرون باللہ ورسلہ، در حقیقت نہ او اللہ نو من دل نہ میرے معصوم پیغمبران دی نبوت تے انہاں نو ایمان تے یقین ہوندہ ہے۔ اتو تا کلمہ پڑھی و دیکھوں دے او بھائیو توانو یہودیاں دا بھی پتا ہے، ہندوان تے سکھان دا بھی پتا ہے، مگر اصل دے اندر جیڑا اسلام تے مسلمان
مسلمان دا خطرناک دشمن ہوندا ہے جیڑا وچوں تے یہودی ہوندا ہے تے اتو کلمہ میرے محمد دا ڈھال نال پڑھ کے تے اپنے آپ نو لکائی وداوندا ہے معلوم ہویا جیڑا اندروں ہو روے تے اتو ہو روے انہوں مسلمان نہیں اکھیندا بلکہ منافق ہوندا ہے اللہ نے اس منافق بے ایمان دیاں علامتاں پیا بیان کریندا ہے انہوں ظاہری طور تے تا او دیاں گلاں ویکھو وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَأَلَدُّ الْخِصَامِ اللہ فرماندا ہے بعض تا انج دے بے ایمان ہوندے گلاں سنو تا معلوم ہوندا ہے انہاں دے نال دا پکا مرکزی دور گلاں سنو تا معلوم ہوندا ہے انہاں جی متقی تے در حقیقت یشہد اللہ علی ما فی قلبی ایو جے بے ایمان دے اندر دی حالت نو جانن والا کون ہے اللہ دا نام تلاؤ مسلمانوں اللہ کریم فرماندا ہے اونجو تا اتو تا بڑیاں بڑیاں گلنا کرے سی معلوم ہوندا ہے اے دے نال دا متقی کوئی نہیں آئے مگر در حقیقت اندروں کڑدا رہندا ہے شالا اے کدی مرے نہ تے جان چھوٹ ونجیا اے قدم رسی چاچا عبداللہ تے مسجد ساڑے ہتھے آسی اے بھی نہیں آ سکدی کیوں کہ اللہ دوا دے جڑا قرآن نو جفا مارن والا ہوئی او دی کنڈ میں اللہ دنیا تے لگن نہیں دینا اور اللہ فرماندا ہے یکفرون باللہ ورسلہ او در حقیقت نہ اللہ نو من دین نہ میرے رسول اللہ نو من دین تے جدہ ویکھن کے لوگاں وچ اساں ننگے او دے پئے ہیں کیونکہ اساں تا دعوی کیتا ہے اساں وڈے مومن مسلمان آئے مگر اساں نے تو کھاندے بھی مشرک دیاں کٹھیاں رہ وینے آئے سانو لوگ ویدھے راندے آج نہ صحیح تے کل اساں نگیاں تا ضرور ہو جانا ہے اس وقت لوگاں نو آدل نہیں وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ والا دل نہیں علامہ صاحب دا مسئلہ سچا ہے اور قرآن علا مسئلہ سچا ہے بالکل نہیں اساں کھاندے بیٹھے آسے تا اساں موحد دی کٹھی کھاندے پہ آسے کدی کدی جے جھپیڑا چڑھ ونجے تے آدل نؤمنو بالکل توڑی گل ٹھیک ہے سچ آکھے آئینے بالکل تسا قرآن نال سچ آکھے ہے کہ غیر اللہ دے نا دی نظر نیاز حرام ہے کل خانیاں حرام ہے تیجے تے ساتے تے یارویں حلال ہے تو سجو منہ انج بھیڑ گئے ہو کہ نہیں بھیڑیں دے تے نہیں رہاں دے کرمالے وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ کچھ گلاں من لیں دن تے کچھ بولو میرا خیال ہے انہیں نہیں سمجھ آ رہی قرآن دی آیت پڑھ کے سمجھائیے اللہ فرمانا ہے پڑھ میرا قرآن میرا محمد تے لوگاں نو آکھ لا یستجیب لہو الى یوم القیامہ جیرے مر گئے لو بھاوے نبی ولی سید شاہ گدائے اپنا یا بگانا ہے جیڑا مر گیا ہے او قیامت تک کہیں دی سون سگدا بولو او کسے دی سندا کوئی نہیں ہوڑ
ایک آدھا ہے نئی نئی روایت جو آ گیا ہے کہ جداں دفنا کے آویے اس وقت مردہ جتیاں دی کھسکاٹ سن دا پہ آندا ہے ویکھو ہن کچھ گلاں منیندا ہے تے نہ کفرو بے بازن تے کچھ گلاں دا کفر کریندا ہے اے تا مندا ہے کہ عالم الغیب کون ہے حاضر ناظر کون ہے مختار کل کون ہے تے اے بھی تا اللہ دا فیصلہ ہے لا یسمع دعاءکم جیڑے مر گئے او قلعے والے تو کجا رہ گئے لا تسمع الموتى او میرا محمد مویا تے پیغمبر دی وی سوڑن دی طاقت نہیں رکھدا اے آدھا عالم الغیب تا اللہ ہے حاضر ناظر اللہ ہے مگر جداں آکھے اللہ ہے کہ جڑے مر گئے ان قیامت توڑی نہیں سن دے اس وقت المحمد چاہ کے لے آوے روایت چاہ کے لے آوے اپنے من گھڑت دعوے لے کے آئے انہیں سمجھو نؤمنو بے بازن و نکفرو بے باز کچھ گلنا منندن تے کچھ گلنا دا بولو نہ ہو رہا نؤمنو بے بازن و نکفرو بے بازن کچھ گلنا من دین تے کچھ گلنا دا انکار کریں دین جدا انہوں آکھیا جاوے یارو قرآن تو تود کے لا ریب کتاب دنیا تے کوئی نہیں آئے اس وقت کے آدین بینا ذالکا اساں وچال چرانا ہے اساں توڑ پیدا نہیں کرنا اساں جوڑا لے آئے اوہ بھی ساڑے تے بین تا جان دے ہو بین دا مانا وچالہ درمیان یہ بھی ہمارے ہیں اور وہ بھی اے ہوندے ہی نے اصل کافر جڑے آدھن جتھے کوئی لگا پہ آئے لگا ہی رہ جائے اے نشانیاں کنہ دیا ہیں سارے بولو ہن اے نشانیاں کی دیا ہیں اللہ خود فرماندہ ہے اے نشانیاں دس کے تے پھر اللہ دا ہے میرا سونا انہ تے ہون جے توڑی فتوہ نہ لاویں او توڑی مسئلہ رڑے تے چڑھنا کوئی نہیں ہے اگو فرمایا اولائکا ہم الکافرون او گلتا ہم الکافرون تے مک گئی ہے مگر اگو اللہ نے حقا دا ٹھپا لگا دیتا ہے کہ جس دے اندر ایو جیاں علامتہ ہوئل اے دے کافر ہونے چو شک دی بھی گنجائش کوئی نہیں ہے ہون تو بے شک جوڑ بڑھائی رکھ مسلمانہ دا کدی کافرہ نال جوڑ ہو سکتا ہے اللہ فرماندہ ہے میں او توڑی دین مکمل ہونے نہیں دیتا جے توڑی خبیصات طیبین نو وکھرا میں اللہ نے نہیں فرما دیتا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب اللہ فرماندہ ہے اسا رلے علی کھچڑی رکھی نہیں اسا حتی یمیز الخبیث من الطیب جب تک پلیت پاک نو نکھیر کے نہ کھڑا کریے او توڑی اسا محمد دے وجود تے دین مکمل ہوڑ دیتا ہی نہیں ہے او کیڑا دین ہے جڑا آکھے بے نہیں کسے نو کچھ نہیں آکھنا چاہیے کسے نو کچھ نہ آکھو مگر جتھے کو میرے محمد دی شکایت پہ کردہ ہوئے تے جے تو اتھے چپ کر گئے ہو تو تیرے اندر پھر ایمان کوئی نہیں رہا میرے محمد دے دین نال وفات خیرت ضرور کر اپنا دنیا دا گھاٹا آندھائی برداشت کر لے مگر میرے سوڑے محمد معصوم دی عزت تک کوئی حملہ کرے اتھے اگر سوچی پیو بندہ گیا اللہ فرماتا اتھے نہیں سوچنا کیونکہ اتھے معاملہ ہے ادب
عزت محمد رسول اللہ دا سارے رشتہ دار چھٹ جاویں مگر میرے محمد دی شکایت کدی مسلمان سن کے برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ میں مختصر کیتا ہے، اگر میں ساریاں علامتاں اینا کافراں دیاں یعنی دشمنان مصطفیٰ دیاں بیان کرے دا رہا تو پھر میری زندگی مک سکتی ہے، اے نہیں مکدہ قرآن پاک، مگر اتنا ایک تو مختصر دس دیتا ہے جتھے قرآن دا نمبر آوے تے فٹ آکھے جو فلاں بزرگوں نے یہ لکھا ہے انجھے سمجھا اے یہودی نسل ہے، اس دا میرے محمد نال تعلق کوئی نہیں۔ اور گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ ہن مسلمانہ دیاں صفتہ بیان کر دے گئے نا۔ ایک موٹی گل تو انہوں دسی ہے کہ بے ایمان کافر دی علامت ہے کہ جتھے بھی رب دا قرآن اس دے سامنے پیش کیتا جائے مسلمان اسی فوراً من لے سی، فوراً بھئی اس کتاب وچ شک دی گنجائش میری سمجھ غلط ہو سکتی ہے، اللہ دے قرآن دی بصیرت وچ مغالطہ نہیں آ سکتا، اے ہے مسلمان دی علامت۔ تے جتھے قرآن سنایا جائے بندہ ہاتھ مارے فضائل اعمال نو، ہاتھ مارے علامہ احمد سعید دی کتاب نو، ہاتھ مارے قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ دی کتاب نو، ہاتھ مارے علماء دیوبند دی کتاب نو، آکھے میاں قرآن دی گل ٹھیک ہے مگر اساں اینا نو نہیں چھڑ سکدے، انہیں سمجھو ایک کافر بندہ ہے، میرے محمد دا وفادار نہیں ہے۔ خبردار پانی نہیں پینا، پسینہ میرا نکل رہا ہے، پیاس تینوں لگ رہی ہے یار۔ میرا خیال ہے ابا جی رحمت اللہ علیہ دا اکھان تو انہوں سمجھ آ گیا اسی کہ وہ فرماندے سان نا میں سوندی گاں پہ تے کل دا داند پیا، زور میرا پہ لگتا ہے پانی تو سا پینا شروع کر دیتا ہے۔ چلو خیر، اے ہائی کافر دی علامت۔ ہن مسلمان دیاں صفتاں بیان فرمائیے جی۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، یہ پہلی صفت، اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ۔ چوتھی صفت کیا ہے؟ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ۔ جدہ یہ چار صفتاں وہ دے اندر پائیاں گئیاں، ہون اگوں اللہ کریم دا فیصلہ کیا ہے؟ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ جن دے اندر چار صفتاں ہوویں مال مومنین، اس دے ایمانداراں وچ شک دی گنجائش کوئی نہیں ہے۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ فرماتا ہے جن دے اندر اے چار صفات موجود ہوئے، بھاویں انہوں دنیا دے مولوی انہوں آکھن کے مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ درود، انہوں آکھن کے دیو بندی نہیں آئے، او دیوتے فتوے لاویں کے منکرین حدیث ہیں، او دیوتے فتوے لاویں کے پیرہ فقیرہ دے مخالف ہیں، مگر اللہ فرماتا ہے او مومنہ تینوں کسے مفتی کو لو فتوہ لے کے اپنے ایمان دی سرٹیفکیٹ لون دی ضرورت نہیں ہے۔ سارا جان تیرا مخالف ہو جائے جے تیرے اندر اے چار کمال تے صفات موجود ہیں، میں اللہ کریم عرش برین تو قرآن نال فیصلہ فرما دیتا ہے فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ میں نو ربوں دی قسم تیرے ایمانداروں نے شک دی بھی گنجائش۔ پہلی علامت تابو کیڑی؟
مومن بندے کولوں جے کوئی بشری تقاضے نال غیر ارادتن یا ارادتن کوئی غلطی ہوئندی او غلطی تے گناہ کر کے پچا نہیں جاندا گھٹ نہیں بھر جاندا بلکہ تابو فوراً اللہ دے دربار اگے جھک پاؤندا ہے فوراً اللہ کولوں معافیاں منگ لیندا ہے اللہ میں آخر بندہ جو بول بول کھے میرے کولوں غلطی ہو گئی ہے اللہ تیتھو علاوہ تا معافیاں دیون والا کوئی نہیں ہے اسے وقت رب کولوں معافیاں منگ لیندا ہے گناہ کر کے تے بھول نہیں ویندا فوراً اس رٹھے ہوئے رب نو منا لیندا ہے تے دوئیو دی علامت ہے اصلاح ول او اپنے وجود تے اصلاح کریندا ہے ول اس غلطی دے نیڑے مرد دم تک نہیں ویندا ول کدی رب دے قرآن دی میرے محمد دی سنت شریعت دی نافرمانی نہیں کریندا تریو دی نشانی اے ہے ہر وقت واعتصموا باللہ میں اللہ دے قرآن نو جپا مار کے رکھ دائے ساری دنیا دی مخالف ہو جائے مگر میرے قرآن نالو نہیں پھٹ دا تو جتھا بھی وہندہ ہے جیڑا بھی عمل کرندہ ہے جتھا تبلیغات تقریرہ کرندہ ہے انہوں دنیا دی غرض نہیں ہے بلکہ اخلصوا دینہم للہ او اللہ دی رضا چاہتا ہے اللہ نو راضی رکھن دے کوشش کریندا ہے انہوں دنیا دا لالچ تما کوئی نہیں ہے جن دے اندر اے چار کمالات ہوئے میں اللہ دا وعدہ فاولائک مال المؤمنین اے بندہ پکا ٹھکا سچا مومن ہے تے جڑا انج دا مومن ہو جائے میں اللہ دا وعدہ قال اللہ انی معاکم جیڑا انج دا مومن ہوئے ای ہو جائے مومن دے نال میں اللہ رال جاندہ ہونا انی معاکم میں اللہ اس دے اور جے دے نال اللہ ہوئے او دا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے نہیں بولو اے تا او مومن ہے جس نے محمد معصوم دی سیرت شریعت تے ایمان لے آیا اس دی اتنی عزت تے قدر ہے کہ اللہ دا میں او دے نہ لہا تے میرے محمد دی تو بات ہی کیا ہے میرے محمد دی تو شان ہی کیا ہے لہذا اللہ فرماندہ ہے میرا محمد معصوم تو اعلی مقام تے عزت و رفت والا اور میرے محمد دے قدم دا نوکر بنن والا بھی میں اللہ اس دا بھی ساتھ دیون تو راندہ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین